ناندیڑ کی بڑی اور چھوٹی دونوں عیدگاہوں پر عید الفطر کا بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ ہزاروں فرزندان توحید نے عیدگاہ پر جمع ہو کر معروف عالم دین مولانا سعد عبداللہ ندوی کی امامت میں عید کی نماز ادا کی۔ اللہ اکبر۔ سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله أكبر 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 ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جبکہ قاضی شہر صدیق محی الدین نے عید کا خطبہ پیش کیا۔ اسی طرح مولانا معین الدین قاسمی نے عیدگاہ کے ممبر سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو امن و بھائی چارے کے قیام کے لیے وطنی بھائیوں سے دوستانہ تعلقات کو مستحکم کرنے اور آپسی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی نصیحت کی۔ اسی طرح ملکی اور عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے مظالم پر بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ عیدگاہ میدان پر ہر طرف انسانی سروں کا سمندر نظر آیا۔ قدیم عیدگاہ کے علاوہ نئی عیدگاہ دلیشہ رحمان پر بھی عید کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر کی ہر چھوٹی بڑی مسجد میں عید کی نماز کے اجتماعات دیکھے گئے۔ نماز کے اختتام پر ملک میں امن و امان، بھائی چارہ، خوشحالی و ترقی کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ عید کے نماز کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ سماجی و سیاسی پارٹیوں کے لیڈر بھی عیدگاہ پہنچے اور مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر اشوک چوہان بھی مسلمانوں کو مبارکباد دینے کے لیے عیدگاہ میدان پہنچے۔ یہاں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں عید کی مبارکباد پیش کی۔ الحمدللہ عید الفطر جو ہے یہ اسلام کا بہت بڑا تہوار ہے، اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 سال میں بڑے تہوار اور عیدیں دی ہیں۔ ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے روزوں اور تراویح اور عبادت کے بعد انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور دوسرا حج کے بعد ایک عید آتی ہے، وہ عید الاضحیٰ قربانی کی عید ہے۔ اس عید کا پیغام یہ ہے کہ آدمی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روزے رکھنے کے بعد اپنے سے کمتر لوگوں کا خیال رکھے، اپنے سے غریب لوگوں کا خیال رکھے،
اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ سلوک کرے۔ اس میں مذہبیت کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مسلمانوں کے محلے میں خیرات وغیرہ لینے کے لیے ہمارے ہم وطن اور غیر مسلم بھائی اور بہنیں بھی بہت آتی ہیں، اور سب کو بلا امتیاز جو ہے خیرات بانٹی جاتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں اور کھانا دیا جاتا ہے، اناج دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں سب سے بڑی عید کا مقصد یہی ہے کہ مساوات انسانی کا مظاہرہ ہو، کہ انسان بڑے چھوٹے ہیں لیکن سب انسان ہیں۔ اس اعتبار سے اپنی خوشیوں میں سب کو شریک کرنا چاہیے، اور یہاں عید سے بھی یہی پیغام دیا گیا، اور اپنے وطن میں اور اپنے پورے کے پورے دنیا میں مسلمانوں کو یہی ایک پیغام ہے اسلام کی طرف سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، اپنے سے کمتر لوگوں کا خیال رکھیں، غریب لوگوں کا خیال رکھیں، اور ان کی عید کے موقع پر خوشی دے کر ان کی خوشیوں میں آپ بھی شریک ہوں، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریں۔ یہ اللہ سب تعالیٰ سے کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے عید الفطر ہم تمام کو عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو عالم اسلام کو اور سارے ہی انسانوں کو عید الفطر کی مبارکباد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عید عطا فرمائی ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو، وہ رمضان کے خاتمے پر اور رمضان کی عبادتوں کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ رمضان ایک مستقل شیڈول مسلمانوں کو دیتا ہے، اور اس شیڈول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول۔ اسی لیے روزہ، تراویح، نمازوں کی پابندی، گویا یہ ہے کہ خواہشات کو اپنے دفنانا ہے اور اطاعت پر اور عبادتوں پر زندگی کو لانا ہے۔ تو جس طرح ایک مہینے کی مشق پر اللہ تعالیٰ ایک دن کی عید عطا فرماتے ہیں، اسی طرح اگر انسان مسلمان اپنی ساری زندگی کو رمضان کی طرح بنا دے کہ رمضان میں جس طرح وہ اللہ کا اور اس کے نبی کا پابند ہوتا ہے، ایسی اگر اس کی ساری زندگی پابندی والی بن جائے تو گویا اس کی ساری زندگی رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو عید بنائیں گے، اس کی آخرت کو عید بنائیں گے۔ یہی رمضان کا گویا پیغام ہے کہ قرآن میں جس کو کہا ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کہتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاریں، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسی لیے روایتیں ملتی ہیں، یعنی اشعار ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن من الوعید، کہ عید اصل اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہنتا ہے، بلکہ عید اصل میں اس کی ہے جو آخرت کی اور جہنم کی وعیدوں سے بچا کر جنت کے فیصلے اپنے لیے اپنے اللہ سے کرا رہا ہو۔ اگر نئے کپڑوں کے ساتھ آخرت کا معاملہ اگر حل نہیں ہوتا ہے تو یہ نئے کپڑے کچھ کام نہیں آنے والے۔ پھر آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ ہماری عید الفطر سارے ہی مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس لیے عید کا موقع خوشیوں کے بانٹنے کا اور ایک دوسرے سے ملنے کا اور جلنے کا ہوتا ہے۔ اسی موقع پر ہم آپس میں ایک دوسرے کا بھائی چارگی کا ماحول بنائیں اور ایک دوسرے کو محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور سلوک کے ساتھ زندگی گزاریں۔ گویا عید الفطر کا یہ بھی پیغام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آج پوری دنیا بھر میں بڑے ایک آستھا سے ایک لوگ عید منا رہے ہیں۔ آج ناندیڑ کے اس عیدگاہ میدان میں ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر آج سبھی ہمارے مسلم بھائی اور باقی ہم لوگ بھی یہاں پر شریک ہوئے۔ آج ایک خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے موقع پر سبھی لوگوں کو عید کی بدھائی دینے کے لیے میں یہاں پر آج موجود ہوں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج بڑے پیمانے پر لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ ہم سب کی اور سے، میں کانگریس پارٹی کا صدر ہوں، میری طرف سے اور میری پارٹی کی طرف سے میں ہمارے سبھی مسلم بھائیوں کو عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا یہ مہینہ جو مبارک مہینہ ہم پر سے گزرا، جس کی رحمت سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے ہمارے جو نفسانی خواہشات یا غذاؤں سے متعلق ہماری جو انسان کی جو فطرت ہوتی ہے اس پر ہم کو قابو عطا کیا ہے۔ ایک طرح سے یہ جہاں ہم کو انفرادی طور پر ہمارے اختیارات اور ہمارے خواہشوں پہ اختیار ہم کو بخشا ہے، وہیں اجتماعی طور پر امت کے لیے بھی رمضان مبارک میں بڑا پیغام ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ گزرا ہے وہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور قرآن کا مہینہ ظاہر سی بات قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اترا ہے بلکہ ساری انسانی کے لیے اترا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اپنے وہ چاہے عید کا موقع ہو تو رسمی طور سے ہمارے پاس جو افطار پارٹیاں اور جو عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں اس سے ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے ہمارے برادران وطن کو، ہمارے
ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہم لے کر بیٹھیں اور بتائیں کہ اسلام کا حقیقی پیغام کیا ہے اور کس طرح یہ امن شانتی اور ملک کی سالمیت کے لیے کس طرح سے اس کے اندر اصول بتائے گئے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ اپنے بھائیوں کو، وطنی بھائیوں کو اپنے اس عید ملاد پروگرام میں شریک کریں، خاص طور سے اجتماعی پروگرام کے علاوہ اپنے گھروں پر اپنے دوست احباب جو غیر مسلم فیملیز کے ساتھ بلا کر انہیں اپنی اس دین رحمت کے بارے میں ان کا پیغام کو عام کریں۔